له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين لسانا وشفتين. اللہ کی تعریف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد حاضرین جمعہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ابھی آپ ایک عید منا کے فرصت پائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے عبادتوں کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے. چند ہی دنوں کے بعد یہ ایک عید کا دن آپ نے حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جہاں بہت ساری عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، بہت سارے احکامات بجا لانے کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے اپنی ایک نعمت کا چرچا بھی کیا ہے. اس نعمت کا شمار، اس کی اہمیت ہمیں اور آپ کو کرنی ضروری ہے. اس کے تعلق سے ہمیں چند باتیں اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ چاہے نہ چاہے غیر ارادی طور پر آدمی مجرم بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت زبان کا چرچا کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان اگر استعمال میں نہ لائی جائے تو دنیا میں کوئی ڈکیتی، بدکاری، زناکاری، جھگڑے، فساد، کوئی آندولن دنیا میں وجود ان کا نہیں ہو سکتا. معلوم ہی ہوا کہ زبان ایک ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ اسے استعمال کر کے آدمی چاہے تو جنت خرید لے اور اسی کو استعمال کر کے چاہے تو جہنم خرید لے. ہمارے اور آپ کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طاقتیں رکھی ہیں. انہی 5 طاقتوں کے ذریعے سے ہم چیزیں معلوم کرتے ہیں. جیسے یہ کان اللہ نے نعمت دی، آپ اس سے چاہیں تلاوت سنیں، تقریر سنیں اور چاہے تو گانا سنیں،
لیکن سننے کی خالی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے، یہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ آنکھ کو اللہ نے ایک نعمت دی، ہریالی، رنگینی، لال پیلا یہ سب دیکھے گی، لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتی۔ اسی طرح سے یہ پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طاقت رکھ دی ہے کہ اس جسم سے ٹچ کریے تو گرمی اور سردی کا احساس ہوتا ہے، مگر یہ جسم کسی کو بتا نہیں پائے گا۔ ناک بھی ایسے اللہ نے ایک طاقت دی ہے کہ یہ خوشبو اور بدبو سونگھ کر کے اپنی غذا کے لیے استعمال کرتا ہے یا اس سے پرہیز کر لیتا ہے۔ لیکن یہ زبان جو چکھنے کا کام دیتی ہے، اس زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ زبان ہی ہے کہ جس سے دنیا میں بڑے بڑے ایسے کارنامے انجام پاتے ہیں۔ اس کو سنبھال کر کے اے میری امت کے لوگوں، اسے سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے اپنی زبان کو اینٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بڑا تعجب کیا اور کہا ابوبکر یہ زبان کو تم اینٹھ کیوں رہے ہو؟ کہا اے عمر، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ یہی زبان ہی ہے جو ہاتھ کو مجرم بنا دیتی ہے، پیر کو مجرم بنا دیتی ہے، سارے جسم کو مجرم بنا کر کے جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میں اسے اینٹھ رہا ہوں کہ تو میرے قابو میں رہ، ایسا نہ ہو کہیں کہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی تو کہیں استعمال میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی اس نعمت کا چرچا کیا ہے، ایک مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا، ایک مجلس میں آپ کو سوال و نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ اے اہل مجلس، کوئی ہے آپ میں ایسا جو اپنی زبان کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں۔ سناٹا چھا گیا مجلس میں، لیکن ایک آدمی، ایک صحابی بوڑھے سے اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان پکڑا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ضمانت دیتا ہوں اپنے زبان کی کہ یہ زبان وہیں کھلے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دیا، جائز قرار دیا، اور وہاں یہ زبان بند رہے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا۔ یہ ضمانت دے کے جب وہ صحابی اپنی جگہ مجلس میں جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مجلس والو، جسے جنتی دیکھنا ہو اس بوڑھے آدمی کو دیکھ لو۔ میرے بھائیو، یہ زبان ہماری جب چلتی ہے تو یہ کینچی کی طرح سے چلتی ہے، یہ نہیں سمجھ پاتی کہ کس کی چغلی ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کو گالی پڑ رہی ہے۔ اسے ہمیں قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبان کی حفاظت، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں، نماز نہیں، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں، زبان کی ضمانت دے دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ یہ معمولی نعمت اللہ کی یہ نہیں ہے، اس کو استعمال میں لایا جائے۔ چلتے پھرتے ابھی دیکھیے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، یا کسی بھی اپنے مسلم بھائی کی یا کسی کی بھی اگر غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آج دیکھیے ماحول کیا ہے، ہوٹلوں پر دو چار لوگ بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، اپنا تاثر اپنا پیش کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا؟ کیا ہمیں قرآن پر ایمان نہیں ہے؟
اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اگر سوچا جائے کہ چگلی کرنے والا، غیبت کرنے والا یا کسی پہ الزام لگانے والا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، 2-4 آدمی ہوٹلوں میں ٹیبل پر بیٹھے گپ سپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ 4-6 لوگ بیٹھ کر کے اپنے مرے بھائیوں کا گوشت ایک ہوٹل پہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بڑی محترم قوم ہیں، آپ مسلم قوم ہیں، ایک ایسے نبی کی امت ہے کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، آپ امین ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اب نبی کے نہ آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے دنیا کو سنبھالنے کی۔ اگر ہم ہی ایسے ہی بگڑے ہوں گے تو میرے بھائیوں ہماری اگلی نسل کا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے، خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، 2 نبیوں نے مل کر کے بنایا کہ جہاں اللہ کا وہ گھر آباد ہوا، لوگ پلے بڑھے، نسلیں بڑھی اور سب کے سب وہاں اللہ کے بندے ہوئے، نبی کی نسل سے سب تھے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ اپنے نسل کو، اپنے آنے والے بھائیوں کو اگر ہم تنبیہ نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہی دشا ہو۔ نبیوں کی نسل تھی، نبیوں کی اولاد تھی جن لوگوں نے خانہ کعبہ کو آباد کیا، لیکن جب بگاڑ پر آ گئی، اگلی نسل در نسل جب رنگینی میں پھنس گئے تو وہی نبی کی اولاد ہوتے ہوئے خانہ کعبہ میں بے شمار 360 بتوں کا آماد گاہ بنا دیا۔ کون گیا تھا؟ کسی دوسرے ملک کے لوگ گئے تھے؟ کیا ہندوستان کے غیر مسلم گئے تھے رکھائے تھے؟ کیا دنیا کے کسی ملک کے لوگ گئے تھے وہاں رکھائے تھے؟ یہ نبیوں کی اولاد تھی جو بگڑنے پر نہیں سنبھل سکی اور اللہ کے گھر کو پاک نہیں رہنے دیا۔ آج ہم اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی نسل کو، آپ اندازہ لگائیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ گھومتے ہیں، کھیلتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو سلام کر لیتے ہیں، لیکن وہی چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو نہ اپنے باپ کو سلام کرتا ہے نہ اپنی ماں کو سلام کرتا ہے۔ جبکہ ایک بچہ اگر اپنے ماں کو، اپنے باپ کو السلام علیکم کہہ دے تو معصوم بچے کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا پروردگار عالم اس کو رائگاں نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کی سلامتی کا مستحق وہ بچہ بنا دیتا ہے اپنے ماں باپ کو، لیکن ہم نہیں سکھا پاتے۔ تو یہ زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سائل کے سوال کرنے پر بتایا، سائل نے کہا اے نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری نجات، ہم سب کی نجات کہاں ملے گی، کیسے نجات ہم پائیں گے؟ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی زبان کی حفاظت میں، کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ ایک سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہی زبان تمہارے لیے جنت بھی ہے اور یہی زبان تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 باتیں نجات پانے کے لیے بتایا، زبان کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھروں ہی میں رہنے کے لیے، گھروں میں بیٹھ رہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو گھروں میں بیٹھ رہنے کے لیے کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے جب ہمارا کوئی کام نہیں ہے باہر آنے جانے کا تو اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرو، گھر میں رہ کر کے تربیت دو، سنبھالو اپنے اولاد کو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں دین کی باتیں بتاؤ۔ فالتو میں آپ کے بچے آزاد گلیوں میں گھومیں گے اور آپ کسی ہوٹل میں یا کسی دکان پہ بیٹھ کر کے گلچھٹیں اڑائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا جو راستہ دوسرا بتایا وہ اپنے گھروں میں رہنے کا بتایا کہ بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو، اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو تربیت دو۔
यही तरबियत न देने का नतीजा आप सुनते होंगे। हमारे भाई अखबार पढ़ने वाले अखबार पढ़ते होंगे कि दक्षिणी भारत में एक सर्वे के मुताबिक 5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने गैरों के साथ शादी कर लिया है। ये सर्वे सरकारी तौर पर जो गिनती में है, अनजाने में दरपर्दा कितने हैं अल्लाह की पनाह। ये नतीजा इसी बात का है कि हम अपने घरों में रह करके बीवी बच्चों को तरबियत नहीं कर सकते और अपनी आंखों से जबकि देख रहे हैं कि हमारे लड़के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। यह ज़बान चाहे वो कलबी ज़बान हो, चाहे इस ज़बान वाली ज़बान हो, ये सारे के सारे हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल देखना, उसे एक नागिन सांप के बराबर समझिए। उनके हाथों में ना कोई व्यापार करने वाली हैं, ना तो कोई धंधा करने वाली बच्चियां हैं, ना वो कारोबारी बच्चियां हैं। आखिर उनके हाथ में माँ बाप मोबाइल कैसे देख करके गवारा करते हैं? ये मोबाइल का देन है कि हमारी बच्चियां बेराह हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज बता दिया है कि आप अपनी औलाद को संभाल के रखो, वरना नबी की औलाद थी जब बिगड़ी तो खाने काबा को पाक नहीं रहने दिया। हमारी नस्ल अगर बिगड़ गई तो जहां आप बैठे इस मस्जिद में दारुस्सलाम में पढ़ रहे हैं, क्या ये मस्जिद बाकी रह जाएगी? मेरे भाइयों, ऐसे संभालने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक वक्त बिगाड़ का ऐसा आ जाएगा कि लोग चलते फिरते इससे रोडों पे बदकारी करेंगे। कोई बोलने वाला नहीं होगा, ना वो मायूब होगा। लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे इसको गवारा नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने जो तीसरा बताया, शर्मगाह की हिफाजत में निजात है, उसके लिए हम बांधें कि ऐसा ना हो कहीं कि हमारी कौम में उसका रवाज पड़ जाए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा, ऐसी बेराहरबी आ जाएगी लोगों में कि बदकारी खुली खुला चलते फिरते इसे रोडों पर लोग करेंगे और इसको गवारा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे जिसको देख देख करके तिलमिला उठेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम, कम से कम हमारे सामने कोई ऐसी निशानी तो जाहिर कर दे कि हम पहचान जाएं कि ये मुस्लिम लड़का है या ये मुस्लिम लड़की है, तो अपनी ताकत के हिसाब से तो कम से कम हम लोग काम कर सकें। ये दुआ करेंगे कुछ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। कुरान में आपने पढ़ा होगा दाब्बतुल अर्ज़, कुरान में यही लफ्ज़ ही आया है दाब्बतुल अर्ज़, ये जानवर निकलेगा, उस जानवर के हाथ में एक अंगूठी होगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि उसकी छलाक हद्दे नज़र होगी और पूरी दुनिया का वो चक्कर काट लेगा। जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो डंडा, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हो और वो अंगूठी चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम की हो, अंगूठी से इशारा करने पर चेहरा स्याह हो जाएगा और डंडे से इशारा कर देने पर चेहरा चमकदार हो जाएगा। मालूम हो जाएगा कि ये मुस्लिम है और ये मुस्लिम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ऐसे बिगाड़ के मौका पर भी अल्लाह वाले दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करने को तैयार है। इसलिए भाइयों, अपनी ज़ुबान की हिफाजत के लिए कम से कम हम अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। फालतू हम इधर उधर ना घूमें, अपने घरों में रह करके अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ टाइम निकाल करके रखिए। बच्चे क्या पढ़ते हैं, कहाँ जाते आते हैं, ये याद रहे कि जितनी बिगाड़ औलाद की होगी, चाहे वो बच्चियाँ हों और चाहे वो बच्चे हों, ये जाहिर बात है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर आएगी। माँ बाप अगर वो सख्त हैं, टाइट हैं, तो मजाल क्या है कि कोई लड़का इधर उधर भटक जाए या बच्ची मनमानी हो करके वो मोबाइल अपने हाथ में ले करके घूमे या घर ही में इस्तेमाल करे। मेरे भाइयों, मैं अपने आप को नसीहत करता हूँ, आपको भी नसीहत करता हूँ
مسلم قوم میں بگاڑ زبردست ہے، نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، آپ سنبھالیے، بڑی محترم قوم آپ ہیں کہ آپ کی بچیاں بھی اس طرح سے بگاڑ کی سرحد پر نہ پہنچ جائیں، اس سے دعا بھی اللہ سے کریے اور اس کے لیے روک تھام کا طریقہ بھی ڈھونڈیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کے حد تک تو بتایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی سزا غیبت کی۔ میں معراج ہو گیا، معراج میں نے دیکھا ایک آدمی ایک آنکڑا لے کر کے اپنا ناخن بھی بڑے بڑے تانبے کے اور لوکھن کے آنکڑا لے کر کے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو وہ کھینچ کھینچ کر کے گوشت گرا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے جبریل امین، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کون سا آدمی ہے؟ ایک کوئی سزا دی جا رہی ہے، یہ کون سا منظر دکھایا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت میں سے ایسے لوگ ہیں جو غیبت سے نہیں چوکتے تھے، اپنے کسی بھائی کی غیبت کرتے رہتے تھے۔ اس غیبت کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو ایسے ہی دیتا رہے گا، اور آخری مرحلے میں جہنم تو اس کے لیے طے ہے۔ آپ اس کو میرے بھائیوں یہ نہ سمجھیے کہ زبان کی غلطی کوئی معمولی غلطی ہے، اس پر کتنی سزا ملے گی۔ نیکی ڈھونڈ کر کے آپ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا آدمی بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس کی نیکیاں اور بدیاں جب تولی جائیں گی تو بہت چھوٹی سی ذرہ کے برابر اس کی نیکی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، نیکی اور بدی تولی جانے پر بدیوں سے زیادہ تھوڑی سی نیکی ہو گئی، پلہ تھوڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو جانتا تھا کہ رنگین دور میں برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، چلتے پھرتے برائیوں میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے، لیکن تجھے معلوم تھا کہ نیکیاں بھی کرنی چاہیے۔ تیری احساس نے، تیرے اس سوچ نے جہاں نیکی بڑھا دی ہے تھوڑی تھی، تو جا، تجھ کو میں نے جنت دے دیا، کتنی بڑی جنت چاہیے۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اے اللہ، بڑے بڑے نیکیوں والے پرہیزگار پڑے ہوئے ہیں، نفسی میں ہیں، اور تھوڑی سی نیکی بڑھ جانے پر میں جنت کیسے آپ سے مانگوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرے گا، جا اے میرے بندے، نیکی کمانے کا تجھ کو جذبہ تھا، اسی شوق میں تو نے نیکی کمایا، اگرچہ برائیوں سے تھوڑی ہی سے زیادہ ہے، کیا ایک دنیا کے برابر جنت دے دوں؟ یہاں تک کہ وہ جنتی یہ سوچے گا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مذاق ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، تیرے اس احساس کی وجہ سے جا، تجھ کو ہم نے 10 دنیا کے برابر جنت دے دیا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت میرے بھائیوں کتنی بڑی ہوگی؟ 10 دنیا کے برابر سب سے چھوٹی جنت ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کہا جائے تو سب سے چھوٹا جنتی کون ہوگا؟ جو 10 دنیا کے برابر جنت کا مالک ہوگا، وہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کی تلاش کریے۔ ایسا نہیں ہے معمولی نیکی سوچ کر کے آدمی چھوڑ دیتا ہے اور معمولی برائی سمجھ کر کے اس کو کر گزرتا ہے۔ یہ سب اکٹھا ہوتے ہوتے ہمارے لیے ایک پہاڑ بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ مثال دیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچ کر کے اپنی زبان کی حفاظت کریے۔ بات بات پر آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے ایک مومن دعا بھی اگر کر دیتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کہ انما المؤمنون اخوہ، آپ کے احترام، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ جس طرح سے اسلام نے آپ کو دیا ہے، کسی اور مذہب نے اپنے پیروکاروں کو نہیں دیا ہے۔ ورنہ اسلام یہ شروع دنیا سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک وہی اسلام باقی ہے۔
اور اسی اسلام سے جنگ چھیڑنے والے تہو بالا ہو گئے، اسی اسلام کو برا بھلا کہنے والے وہ نیست و نابود ہو گئے، لیکن اسلام کے ماننے والے وہ پھل پھول رہے ہیں۔ آج بھی آپ اندازہ لگائیے، آپ سے لڑ کر کے، آپ کا گھر جلا کر کے، آپ کو قتل کر کے، آپ کے بچوں کو اغوا کر کے، جیل میں ڈال کے تو دنیا پیش پا جائے گی، لیکن اسلام سے اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کر دیا تو پروردگار عالم کا جوش رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام سے جنگ چھیڑنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا فرعون نے بھی اسی اسلام کو دیکھا ہے، قارون نے اسی اسلام کو دیکھا ہے، فرعون شداد و حامان نے اسی اسلام کو دیکھا ہے جو اسلام آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کو دکھانے والے لوگ وہ کیسے تھے، آج اسلام کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کیسے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے ہم کر کے اسلام دنیا کے سامنے پیش کریں، پوری دنیا جھک جائے گی۔ موبائل آپ دیکھتے ہیں، ایک دانشور نے یہ شو کیا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ ایک یہودی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا بہت ڈھیلا اور پتھر پڑا ہوا تھا، تو اس دانشور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان ابھی تک نہیں گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ کیسے آپ کو معلوم کہ کوئی مسلمان ادھر سے نہیں گزرا ہے؟ کہا مسلم قوم ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے اتنا ڈرتی ہے، ایک مسلمان اتنا خوف کھاتا ہے کہ راستے میں پتھر اور ڈھیلا دیکھ کر کے کہ ٹھیس نہ لگ جائے کسی کو، وہ یہ ڈھیلا اور پتھر سب سائڈ میں پھینک دیا ہوتا، لیکن کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا۔ آپ کی قوم تو ایسی قوم ہے، آپ اتنے ہمدرد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عزت دی ہے دنیا کے حساب سے، کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھائی پیدا ہوا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر یہاں بیٹھ کر کے تم لندن میں سنو کہ کوئی مسلم بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کا وہ بھائی پیدا ہوا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ کسی کو تکلیف ہو گئی تو یہی زبان آپ استعمال کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان کی قدر کرے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے۔ کہیں بھی ہمارے بھائی مصیبت زدہ ہوں یا انہیں دعائیں دینی ہوں، کسی کے مرنے پر ہو، تو آپ یہ زبان استعمال کر کے اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی بھیک مانگ کر کے اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری زبان ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے زبان کی آپ حفاظت کریے، ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ جب چلے تو کینچی کی طرح سے چلتی جائے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ مجرم بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ تو نے جو عطا فرمایا ہے، اے اللہ جب بھی ہم استعمال کریں تو تیرے حکم کے مطابق یہ زبان چلے، جہاں تو نے اور تیرے نبی نے روک دیا ہے پروردگار عالم اس زبان میں تالا لگا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی